یا ثابتو ہے الثابت ثابت جا کے پڑھو نا جی. ولا مثل قوله انا ابو النجم وشعري شعري على ما لا يخفى پڑھ دیں آگے پڑھ دیں وتحقيق ذلك ان الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بشيء مفيد بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات دون البعض كالانسان اذا اخذ من حيث انه جسم ما كان الحكم عليه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ چلی تھی کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، حقیقت کے معنی ہوگے ما بھی شے ہوا اور شے کے معنی ہوگے موجود کے. ٹھیک ہے، تو حقائق الاشیاء کا مطلب وہی ہو گیا موجودات، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حقیقت الشے کا حاصل معنی ہے عین الشے، خود شے. ٹھیک ہے، حقائق الاشیاء اشیاء، خود اشیاء، اور شے بمعنی موجود یعنی الموجودات. ثبوت کے معنی وجود کے، تو الموجودات موجودۃ، الثابتات ثابتۃ. اس پر اعتراض تھا، بات آئی ہے ذہن میں جی. تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہاں پر جو ہے جو موضوع ہے وہ بے اعتبار اعتقاد ملحوظ ہے، اور جو محمول ہے وہ بے اعتبار نفس امر ملحوظ ہے. ما نعتقدہ حقائق الاشیاء فہی ثابتۃ فی نفس الامر، یہ مطلب ہے. بات ہے ذہن میں. اس کی تائید کے لیے یہ جملہ پیش کیا تھا واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود بالاتفاق، جملہ مفیدہ. تو اب واجب الوجود موجود میں آپ کیا تعویل کریں گے؟ اگر ظاہر کی بات کریں، وہ ذات، وہ شے، وہ امر جس کا وجود واجب ہے، عدم ممتنع ہے، وہ موجود ہے. آپ موجود کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ موضوع کی جانب تو آپ وجود کے وجوب کی بات کر چکے. نہیں سمجھے؟ واجب الوجود میں آپ نے کیا کہا؟ اس کے وجود کو واجب کہا. جو محمول کی جانب ہے صرف آپ نے وجود کا اس کے لیے ثبوت بولا، ایسی ہے نا. تو جانب موضوع تو وجود کا وجوب بول چکے، تو جانب محمول صرف وجود کا اس کے لیے ثبوت، یہ تو وہ فائدہ بھی نہیں ہے جو موضوع سے حاصل ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ موضوع جو محمول ہے وہ تو اس فائدہ کی افادہ کے لیے آتا ہے جو فائدہ زائدہ حاصلہ من الموضوع ہو. موضوع سے جو فائدہ حاصل ہوا اس سے زائد فائدہ کی افادہ کے لیے محمول آتا ہے. زید زید ہے، یہ کیا مطلب؟ زید تو زید ہونا ہی ہے، زید نے امر ہو جانا ہے کیا؟ تو محمول جو ہے وہ تو اس ایسے فائدہ کی افادہ کے لیے آتا ہے کہ جو زائدہ بر ما یستفاد من الموضوع ہو. ٹھیک ہے نا؟ جو زائدہ بر ما یستفاد من الموضوع ہو، موضوع سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس سے زائد فائدہ جو ہے وہ معمول کرتا ہے. واجب الوجود موجود تو اس کے برابر بھی نہیں چاہیے کہ زائد. نہیں سمجھے؟ واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، تو جانب موضوع آپ کیا کر چکے؟ وجود کے وجوب کی بات کر چکے. موجود، دیکھو موجود تو آپ کہہ سکتے ہو نا، الانسان موجود، الانسان موجود کہنے سے اب وجود کا اس کے لیے ایجاب تھوڑے کیا، ہم نے کہا ثبوت ہے. یہی مطلب ہے نا، وجود کا موضوع کے لیے ثبوت ہے. تو جانب موضوع ہم نے وجود کا اس کے لیے ثبوت خالی نہیں، ہم وجوب کی بات کر چکے. جانب محمول اس کے برابر بھی نہیں، اس سے نیچے دون درجے کی بات کی. یہ جملہ مفیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ہے نہیں بات سمجھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ
وہاں پر لیکن بالاتفاق جملہ مفید ہے واجب الوجود موجود ہو. سمجھ رہے ہو؟ بالاتفاق جملہ مفید ہے. تو کیسے جملہ مفید ہے؟ وہی ما نعتقدہ واجب الوجود فهو موجود فی نفس الامر. تو وہاں تم تعویل کرتے ہو، جو تعویل تم وہاں کرتے ہو وہی تعویل حقائق الاشیاء ثابتۃ میں. یہ جو کما یقال تھا اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہماری گفتگو اس پہ ہو چکی ہے. توجہ ہے؟ یہ بات مکمل ہوگی. اب یہ کہتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ مُفِيدٌ رُبَمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ. یہ جو جملہ ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ مفید بھی ہے، بعض اوقات اس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. ربما کے معنی ہوگے بعض اوقات، یا یوں کہ بہت کم طور پہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ربا جو ہے وہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی آتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کی وضع تقلیل کے لیے ہے یا تکثیر کے لیے ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض نے کہا موضوع ہے تقلیل کے لیے مستعمل ہے تکثیر میں، بعض نے کہا موضوع ہے تکثیر کے لیے مستعمل ہے تقلیل میں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض نے کہا کہ قدماء عرب کا استعمال ہے تقلیل میں، متاخرین کا استعمال ہے تکثیر میں. یہ ربا کے بارے میں اختلافات. بعض نے کہا موضوع تقلیل کے لیے مستعمل تکثیر میں، بعض نے کہا موضوع تکثیر کے لیے مستعمل تقلیل میں. بعض نے کہا کہ تقلیل جو ہے استعمال ہے قدماء عرب کا اور تکثیر استعمال ہے متاخرین کا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں دونوں معنوں کا احتمال ہے. کیا بھئی یہ کلام مفید ہے، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کلام مفید ہے. ربما تقلیل کے لیے بنا لیں. ذہن میں رکھیں اصل ہے ربا، اصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ با مشددہ ہے، تو با ہے مشددہ لیکن تخفیف کے لیے ربما یود الذین کفروا ربما. توجہ ہے؟ تو با مخففہ بھی مستعمل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ربما یحتاج الی البیان، بہت کم تقلیل کے لیے بہت کم وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. بیان کے معنی تعویل کر لیں، دلیل کر لیں. توجہ ہے؟ بات سمجھے؟ یہ کلام کون سی حقائق الاشیاء ثابتۃ؟ یہ کلام مفید ہے، بہت کم اس کے بیان کی، توجیہ کی، تعویل کی، دلیل کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے. توجہ ہے؟ بات سمجھی؟ یہاں ربا بنائے تقلیل کے لیے، تو اب یہ معنی ہوں گے. اب اگلی جو کلام ہے اس کو دیکھیں. وَلَيْسَ مِثْلَ قَوْلِكَ، لَيْسَ میں ہوا کہ مرجع یہ کلام سابق ہے، وہ یہاں حقائق الاشیاء ثابتۃ. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے اس قول الثابت ثابتن کی مانند نہیں ہے. تو جو ہے ذہن میں رکھیں یہ لف و نشر مرتب ہے. ھذا الکلام مفید، ٹھیک ہے، یہ پہلا دعویٰ. ربما یحتاج الی البیان دوسرا دعویٰ. تو جو ہے ھذا الکلام مفید پہلا، ربما یحتاج الی البیان دوسرا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ذہن میں رکھیں ھذا الکلام مفید لیس مثل قولک ثابت ثابت. یہ تم جو بولتے ہو نا ثابت ہے، اس کی مانند نہیں ہے. مطلب وہ مفید نہیں، یہ مفید ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھے؟ جی اب تو قاری صاحب سمجھ آنی چاہیے. جی صحیح. دوسرے ربما یحتاج الی البیان، بہت کم اس کے بیان کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولا مثل قوله انا ابو النجم شعری و شعری شعری، میں ہوں ابو النجم اور میرا شعر تو میرا شعر ہے. جی میرا شعر تو میرا شعر ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب یہ جو شعری ہے نا، میرا شعر تو میرا شعر ہے، اس میں جو بیان کی حاجت ہے وہ زیادہ پڑتی ہے. تو جو ہے اس میں بیان کی حاجت زیادہ پڑتی ہے. تو کا ربما یحتاج اس میں بیان کی حاجت تھوڑی پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بیان کی حاجت بہت کم پڑتی ہے. اور یہ جو ہے شعری اس میں بیان کی حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یعنی یہ کہہ رہے تھے نا حقائق الاشیاء ثابتۃ مفید بھی ہے، بہت کم بیان کا محتاج ہے. ان دو جملوں کی مانند نہیں ہے.
پہلا الثابت ثابت، یہ مفید ہی نہیں ہے. شعری مفید ہے لیکن ربما نہیں، کثیر ما یحتاج الی البیان ہے. اب ربما ہم نے تقلیل کے لیے بنایا، وہ کہ قلیل ما یحتاج الی البیان، بہت کم اس کے بیان کی ضرورت پڑتی ہے، سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شعری یہ کثیر ما یحتاج الی البیان، بات سمجھے؟ یعنی اس کلام کے یہ معنی بنائیں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ربا کو کیا بنا لیں؟ تکسیر کے لیے بنا لیں. تو جو ہے اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ھذا الکلام مفید، یہ کلام مفید. ربما یحتاج الی البیان، اس کو بکثرت بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بیان سے مراد اب دلیل کر لیں. تو جو ہے اس پہ دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آگے چل کے ہم تمہیں بتا رہے ہیں سوفسطائیوں نے جھگڑا کر مارا. تو جو ہے میرے بھائی بات سننا کہ ایک مسئلہ جس کے اندر اہل عقل کا جھگڑا ہو، محاذ قائم ہو، وہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ گروپ بن گئے. یہ گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ درست ہے، یہ جو مسئلہ بیان کیے وہ درست ہے. یہ گروپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے جو کہا ہم اس کو نہیں مانتے. حقائق الاشیاء ثابتۃ ہم نہیں مانتے. حقائق الاشیاء ثابتۃ اس کے اندر جو نسبت ہے، اس نسبت کے وجود اور عدم کے بارے میں عقلاء کے بیچ اختلاف ہو جائے. مجھے بتائیے ایک لغو حکم کے بارے میں کیسے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ ربا جو ہے تکسیر کے لیے. تو جو ہے ذہن میں رکھیں، یہ والی توجیہ کریں کثیر ما یحتاج الی البیان. تو پچھلی گفتگو کی یہ صرف تاکید ہے، ھذا الکلام مفید. پہلے دعویٰ کیا نا یہ کلام مفید ہے، اس کی مزید تاکید کی. ارے بھائی مفید کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس میں جھگڑے چل رہے ہیں، لوگوں کی اس میں باتیں ہو رہی ہیں، سوفسطائیوں کے خلاف مناظر و مجادلے ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے مفید نہیں ہے. عجیب بات ہے. لغو کیسے ہو سکتا ہے جو معترک العقلاء ہو، حال عقل جہاں پر محاذ آرائی کیے ہوئے ہوں، تو اس وہ غیر مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو اب یہ ربما یحتاج الی البیان اس کے لیے کیا بنے گا؟ تاکید بنے گا. میری بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو ہے لیکن ذہن میں رکھیں اب لیس مثل قول کا، اس میں تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ربما یحتاج الی البیان کا مطلب ہو گیا نا بہت زیادہ اس کے بیان کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو اب شعری کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑا تھا، الثابت و ثابت کو ھذا الکلام مفید کے ساتھ جوڑا، لفظ و نشر مرتب بنائی. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ جی سفر میں کر کے آیا ہوں نا. آپ تو آرام سے سوئے تھے نا ملک صاحب؟ نہیں سوئے تھے؟ صحیح. تو آپ نے ھذا الکلام مفید کے ساتھ جوڑا الثابت و ثابت کو، شعری کو جوڑا ربما یحتاج الی البیان کے ساتھ. اب ربما کے معنی آپ نے کر دیے کثیر ما. کیا معنی کیے؟ تو کثیر ما، شعری میں بھی کثیر ما تو ہے. اب یہ جو کہ نا ولا مثل قولی، بات نہیں بنے گی. تو جو ہے نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ ربا تقلیل کے لیے ھذا الکلام مفید، بھائی ثابت و ثابت ان کی طرح نہیں ہے، وہ غیر مفید ہے، یہ مفید ہے. ربما یحتاج الی البیان یعنی قلیل ما یحتاج الی البیان، شعری کی طرح نہیں ہے جو کثیر ما محتاج ہوتا بیان کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پہلے یہ تو گفتگو کی. لیکن جب ربا کو آپ نے گزشتہ کلام کے لیے تاکید بنا لیا اور ربا کو کثیر ما کے معنی میں کر لیا، تو اب سوال ہوگا کہ شعری بھی تو کثیر ما ہے، اس کو ولا مثل قولی کہنے کا کیا مطلب؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ اعتراض سمجھ رہے ہو؟ جی. تو آپ نے کہا کہ یہ مفید ہے اور بسا اوقات اس کی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بسا اوقات اس کی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ اب اعتراض ہی ہوگا کہ ولا مثل قولی انا ابو النجم و شعری، اس کے بیان کی بھی تو بسا اوقات حاجت پڑتی ہے.
تو اس کے بیان کی بھی بسا اوقات، اس کے بھی بیان کی بھی بسا اوقات، تو پھر لا مثل قولی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ نہیں بنائے، نہیں سمجھے اعتراض؟ بات ہے یہ ذہن میں، توجہ ہے؟ تو اس کا جواب اجمالی میں بھی دے دیتا ہوں، پھر تفصیل کرتے ہیں۔ اس کا اجمالی جواب ہے تکلف اس میں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا اس میں تکلف کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا تکلف کر کے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں ولا مثل قول ہی جو کہا نا، توجہ رکھیں، ربا کی نفی نہیں ہو رہی، توجہ ہے؟ یہ نفی جو ہے لا مثل قولی، یہ لا ربا کی نفی نہیں ہے۔ پچھلی توجیہ میں ربا کی نفی تھی، ربا تقلیل، تو لا نے کہا تقلیل نہیں مطلب تکسیر، ٹھیک ہے نا؟ نظر توجہ ہے؟ تو اب لا سے ربا کی نفی نہیں ہو رہی، ربا تھا کثیر ما، وہ بھی کثیر ما، یہ بھی کثیر ما، تو پھر لا سے نفی کس کی کر رہے ہیں؟ یہاں سے نفی کر رہے ہیں کہ کیفیت بیان کی، تو جو ہے وہ بھی بیان کی طرف کثیر ما محتاج، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ بھی بیان کی طرف کثیر ما محتاج، تو بھائی پھر لا سے نفی کس کی؟ کہا کہ ہم نے نفی کی ہے کیفیت بیان کی، کس کی؟ کیفیت بیان کی، وہاں کیفیت بیان اور ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ میں، ٹھیک ہے؟ یہاں شعری میں کیفیت بیان اور ہے، کیفیت بیان میں کی نفی کی جا رہی ہے، یہ قلیل ما یا کثیر ما کی نفی نہیں کی جا رہی۔ میری بات پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھو، ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ربا کو بنائیں تقلیل کے لیے، تو اب دو دعوے ہو گئے، ایک تو یہ کلام مفید ہے، الثابت و ثابت ان کی مانند نہیں ہے، دوسرا بہت کم اس کے بیان کی حاجت پڑتی ہے، شعری کی مانند نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، توجہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ ربا کو تکسیر کے لیے بنا لیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اس صورت میں گزشتہ جملے کا کے لیے تاکید بنے گا، ھذا الکلام مفید، یہ کلام مفید ہے، بھائی دلیل کیا؟ یہ کلام مفید ہے، اس کی تاکید کے لیے کہا اب دیکھو کثیر ما یحتاج البیان، یہ تو وہ کلام ہے جس میں بسا اوقات تو اس کو بیان کرنے کی حاجت پڑتی ہے، دلیل کی بیان کے معنی دلیل کر لیں، اس پر دلائل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی جس مسئلے پر دلائل دینے کی ضرورت پڑے وہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معترک الوکالا ہے، اہل عقل کے اس میں جھگڑے چل رہے ہیں، اس میں تنازع چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں غیر مفید ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ گزشتہ جملے کا موقع بن گیا، توجہ ہے؟ لیکن اب سوال ہوگا کہ اب یہ ربا بمعنی تکسیر، جب تکسیر کے لیے ہے تو ولا مثل قولہ و شعری، یہ بھی تو محتاج للبیان کثیر ما ہے، تو پھر نفی کس کی جا رہی ہے؟ تو حاصل جواب یہ ہے کہ نفی کی جا رہی ہے بیان کی کیفیت کی، حقائق الاشیاء ثابتۃ، وہاں کیفیت بیان الگ ہے اور شعری میں کیفیت بیان الگ ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن یہ تکلف ہے، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تکلف کیسے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تکلف ایسی ہی ہے کہ وہاں پر بیان کی کیفیت کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا، ربما یحتاج الی البیان، بعض اوقات یا بسا اوقات اس کے بیان کی حاجت پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیان کی نوع کا ذکر ہوا؟ بولے بیان کی کیفیت کا ذکر ہوا؟ نہیں، تو پھر لا کو کس پہ داخل کر رہے ہیں؟ وہ نہ ذکر ہوا نہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن گفتگو سے سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہو گیا؟ وہ ذکر تو نہیں ہوا لیکن گفتگو سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، فری ہو کے میں آ رہا ہوں آپ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ولا مثل قولہ، اس میں گفتگو سے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ ذکر ہے نہ گفتگو سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیفیت بیان کی، تو اس لیے یہ توجیہ بعید ہے۔ میری بات آپ کے ذہن میں آئی؟ پانی پلائیں گے بیٹا، ٹھیک ہو گیا؟ مزید گفتگو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، مانا کریں۔ اور یہ کلام مفید ہے، یہ بات تو واضح ہوگی، کلام مفید تو ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات محتاج ہوتی ہے بیان کی جانب، یعنی بسا اوقات بیان کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھار بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے؟ کبھی کبھار کیوں؟ ربا ہونا تقلیل، ٹھیک ہے؟
قلیلا ما یحتاج الی البیان، بہت کم اس کو بیان کرنا پڑتا ہے. توجہ ہے؟ بہت کم کیوں؟ آگے چل کے مزید وضاحت کر رہے ہیں، بات سمجھیں، دھیان میں رکھیں. عرف ہو، لغت ہو، منطق ہو، سب کو یہ بات تسلیم ہے کہ موضوع کو بے اعتبار اعتقاد کے لینا درست ہے. بے اعتبار اعتقاد کے لینا درست ہے. اہل لغت لیتے ہیں، اہل عرف لیتے ہیں، مناطقہ لیتے ہیں، فنون والے لیتے ہیں. موضوع کو بے اعتبار لغت کے اس کا اخذ، بے اعتبار اعتقاد کے، موضوع بے اعتبار اعتقاد کے، اور معمول بے اعتبار نفس امر کے، یہ کثیر شائع ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ہے نہیں ہے؟ واضح بات، اس میں کسی قسم کی کسی کو تردد نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ مقصد کیا کہنے کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کلام میں شائع ہے، کثیر ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بکثرت موجود ہے. موضوع کو بے اعتبار اعتقاد کے لینا، موضوع اور معمول میں وحدت ہے، لیکن اس کے باوجود موضوع کو بے اعتبار اعتقاد کے لے کے، معمول کو بے اعتبار نفس امر کے لے کے تو یوں گفتگو کرنا، یہ کثیر شائع ہے. جو کثیر شائع ہوتا ہے اس میں زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں سمجھو بات آئی ذہن میں؟ اس کا قلیلا ما یحتاج الی البیان، بہت کم اس کے بیان کی حاجت پڑتی ہے، ورنہ نہیں پڑتی. میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب مقابلے میں شعری سمجھے. شعری کی تعویل کیا ہے؟ شعری کی ایک تعویل کی جاتی ہے کہ بھائی شعری الان، شعری فیما مضا. اب جو میں شعر بول رہا ہوں نا، یہ وہی ہے جو پہلے میں بولا کرتا تھا. تو سمجھ رہے میں بڈھا ہو گیا ہوں، سٹھیا گیا ہوں، عقل میری کام نہیں کرتی. نہیں کرتی ہے، شعر بدلے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جو ہے ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ شعری میرے شعر ہیں، یعنی وہی جو مشہور ہے بلاغت میں، فلاں میں، فصاحت کی بلند ترین چوٹیوں پر. میرے شعر تو میرے شعر ہیں جو مشہور بالبلاغت ہیں، مشہور بالفصاحت ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو مقصد کیا کہنے کا؟ آپ غور کریں اس بات پہ. شعری کا مطلب ہے جو میں اب شعر بولتا ہوں یہ وہی ہے جو ماضی میں بولا کرتا تھا، کہا کرتا تھا. یہ صرف شعری سن کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ اچھا، میرے شعر وہی شعر ہیں جو مشہور ہیں بلاغت میں، فصاحت میں، کلام کی بلندی میں، وغیرہ وغیرہ. یہ صرف شعری میرے شعر ہیں. یہ والی توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، صرف بولنے سے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ برخلاف کس کے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، موضوع کو بے اعتبار کس کے لے لینا؟ بے اعتبار نفس امر کے، بے اعتبار اعتقاد کے لے لینا، معمول کو بے اعتبار نفس امر کے لے لینا، یہ کثیر ما ہے. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ فرق ہے. وہ قلیلا ما یحتاج الی البیان، چونکہ وہ کلام میں شائع ہے نا بھائی. اس تعویل ہے ادھر بھی، تعویل ادھر بھی ہے، لیکن وہ جو تعویل ہے وہ کثیر الاستعمال ہے، لوگ بآسانی سمجھتے ہیں. یہ جو تعویل ہے یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے، یہ قلیل ہے. اس لیے اس قسم کی یعنی کلام کے ظاہر سے یوں بھی فرق کیا گیا کہ وہ ظاہر کے مطابق ہے، یہ ظاہر سے، اس میں صرف ظاہر کی حاجت نہیں ہے حقائق الاشیاء ثابتہ میں. اور شعری میں صرف ظاہر کی حاجت ہے، وہ حقیقت یہ مجاز ہے. کیوں؟ وہ معنی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ان سے ہر شخص سمجھ رہا ہے. یہاں پر آپ کو کوئی نہ مروڑ کے کسی لحاظ سے عقل مند کی کلام ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کو سیدھا کرنا پڑ رہا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فرق ہوا نہ ہوا؟ ٹھیک ہے. وہ ہے قلیلا ما یحتاج، یہ کثیر ما. بات آ گئی ذہن میں؟ یہ تو ہو گیا کہ ربا بوانا قلیلاً کے، اور ربا کثیرا ما کے معنی میں ہو تو اس پر جو اعتراض ہوگا وغیرہ وغیرہ وہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا.
تو بہرحال اب یہ کلام سابق کا کہ کیا بنے گا؟ تاکید بنے گا. یہ کلام مفید ہے. دیکھو بسا اوقات تو اس پہ دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. اب بیان وانا دلیل کے سمجھ رہے ہو نا؟ یہاں تو بیان بولا ہے نا, تم کہو گے دلائل کہاں سے لے, اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اس بیان کے معنی دلیل کے. ٹھیک ہے نا؟ تو بسا اوقات دلیل دینا پڑتی ہے. وہ دیکھو سوفسطائی جو ہے وہ الگ مذہب بنا کے کھڑے ہیں. جب وہ الگ مذہب بنا کے کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کلام یہ جملہ ہی لغو ہے. ارے بھائی جملہ لغو ہے تو یہ جھگڑا کیوں ہوا اس کے بارے میں؟ جمہور اہل عقل کہہ رہے ہیں بھئی یہ دعویٰ صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ باطل ہے. جب دعویٰ ہی لغو ہے تو پھر یہ بات تو بننی نہیں تھی نا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے, دعویٰ باطل ہے. میری بات سمجھی نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے, یہ اس کی تاکید بن گیا. تو اب ولیس مثل قول کا یہ لف و نشر مرتب معنی کرے, اور نہیں ہے تیرے اس قول کی مثل ثابت و ثابت. کیوں اس کی مثل نہیں ہے؟ اس لیے کہ موضوع معمول دونوں ایک لحاظ سے معتبر ہیں. ثابت و فی نفس الامر ثابت فی نفس الامر. ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے ثابت ہے, اور نہ ہی شاعر کے اس قول کی مثل میں کن ولا مثل قول ہی, پہلے کا لیس مثل قول کا, اس میں اشارہ کر دی یہ تو ہے, یہ مثال مصنوع ہے, ابھی بنائی ہے ہم نے. ولا مثل قول ہی یہ مثال مصنوع نہیں ہے, یہ کلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو النجم شعراء اسلامیین میں سے, تو ان کا یہ شعر ہے, میں ابو النجم اور میرا شعر ہے. بات سمجھی نہیں؟ ذہن میں رکھیں, مثال صرف یہ وشیری شیری, سمجھے؟ مثال صرف اتنی وشیری شیری. انا ابو النجم کیوں ساتھ ذکر کر دیا؟ ایک تو پورا مصرع ذکر کیا, ایک چیز. دوسرا صرف وشیری شیری کہہ دیتے, وہی وام ہوتا کہ شاید یہ بھی مثال مصنوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ پورا انا ابو النجم وشیری شیری سے اشارہ کر دی. نہیں, اگر مثال مصنوع ہوتی تو ہم شیری شیری کہتے نا جی. یہ انا ابو النجم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انا ابو النجم اس لیے لے کر آئے, یہ مثال مصنوع نہیں ہے. بات ہے یہ. بعض نے کہا نہیں, انا ابو النجم بھی مثال کا حصہ ہے, لیکن یہ تکلف محض ہے. سمجھ رہے ہو؟ انا ابو النجم جو ہے نا وہ مثال کا حصہ نہیں ہے, شیری یہ مثال ہے. آپ بات آئی ذہن میں؟ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی وہ ہو گیا کثیر ما, تو اعتراض ہو گیا یہ بھی تو کثیر ما ہے, وہ بھی کثیر ما محتاج ہے بیان کی طرف, یہ بھی کثیر ما محتاج ہے بیان کی طرف. تو پھر تو اس نے اس کا جواب یہ دیا بھئی یہ بیان کی کیفیت میں فرق آئے گا. سمجھے کیا؟ اب یہ سمجھے کہ بیان کی کیفیت میں کیسے فرق آئے گا. وہاں پر بیان کی کیفیت کیا ہے؟ موضوع کو بیعتبار اعتقاد کے لینا, معمول کو بیعتبار نفس امر کے لینا. یہاں پر ہم نے دو توجیہیں کی ہیں, توجہ ہے؟ ایک یہ کہ شعری فیما مدا, شعر الآنا شعری فیما مدا, اور ایک شعری ہوا شعر المشہور بالفصاحت والبلاغت. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیفیت بیان میں فرق آیا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ لا مثل قولی جو کہہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ جو کیفیت بیان وہاں پر ہے وہ کیفیت بیان یہاں پر نہیں ہے. وہاں اور قسم کی, یہاں اور قسم کی ہے. بس یہ نفی جو ہے کیفیت بیان کی ہے, کثرت اور قلت کی نہیں ہے. بات ہے یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا, اور اس کا بھائی دونوں بھی بتا چکا, کیونکہ کیفیت بیان کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر نفی کیسے کر رہے ہیں اس کی. لیکن انہوں نے تکلف کیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ربع ما میں اس کو محمول بر تقلیل کیے جائے زیادہ بہتر ہے, تاکہ جو گفتگو ہے وہ بالکل واضح رہے اور اس میں تکلفات باردہ کی حاجت نہ ہو. بات سمجھے؟ تو کیفیت بیان میں اختلاف ہوا. وہ کیفیت بیان کیا ہے؟ اس میں موضوع کو اس انداز سے لیا گیا جو بکثرت لیا جاتا رہتا ہے, اور معمول کو اس انداز سے لیا گیا جو بکثرت لیا جاتا رہتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اس انداز میں نہیں, یہاں اور انداز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ میری بات سمجھے نہیں؟ قاری صاحب مانا کرے بنا کرنے اوپر اس کے جو مخفی نہیں آتا ہی ذہن میں. اب اسی کی توجیہ اور تحقیق کر رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں, یہ اضافی بات نہیں ہے. گزشتہ جواب جو ہے نا اسی کی تحقیق کر رہے ہیں. حاصل گفتگو سمجھو. حاصل گفتگو یہ ہوتا ہے کبھی آپ موضوع کو ایسی حیثیت سے پکڑ لیتے ہیں, محمول کا جو حکم ہے وہ اس پہ درست ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. جی مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ جان محمد.
ہم نے کہا جان محمد کا نام جان محمد ہے. ہم نے کیا کہا؟ جان محمد کا نام جان محمد ہے. جان محمد کا نام کا مطلب وہ بندہ جس کا نام جان محمد ہے. جان محمد کا نام، اس کا مطلب ہم نے کیا کیا؟ بس میں 5 منٹ میں فری ہو گیا. جس کا نام جان محمد ہے، ہم نے جان محمد، یہ موضوع ہم نے کس، جی ہاں 5 منٹ میں آ گئے. جی نہیں، ضرورت نہیں. جس کا نام جان محمد ہے، موضوع کو ہم نے اس حیثیت سے لیا، وہ جان محمد. عجیب بات نہیں بنے گی؟ جس کا نام جان محمد ہے اس کا نام جان محمد ہے. میں بھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ معمول آتا ہے اس فائدہ کی افادہ کے لیے جو موضوع سے حاصل ہونے والے فائدہ پر زائدہ ہوتا ہے. تو جو ہے معمول آتا ہے اس فائدہ کی افادہ کے لیے، جملہ میرا ذہن میں رکھو، معمول آتا ہے اس فائدہ کی افادہ کے لیے جو موضوع سے حاصل ہونے والے فائدہ پر زائدہ ہوتا ہے. معمول آتا ہے اس فائدہ کی افادہ کے لیے جو موضوع سے حاصل ہونے والے فائدہ پر زائدہ ہوتا ہے. وہ بندہ جس کا نام جان محمد ہے، اس کا نام جان محمد ہے. یہ بے مقصد بات ہے، اس لیے کہ ایک بندہ ایسے جس کا نام جان محمد ہے، یہ بات تو موضوع سے پتہ چل گئی. اب معمول سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کو پتہ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تبدیل کر لیتے ہیں اسی جملے کو. جان محمد کا نام جان محمد ہے جی. وہ بندہ جس کا نام، ہمارے بھی جان محمد مشہور ہے، رجسٹر میں جان محمد لکھا ہوا ہے، یا تم جسے جان محمد سمجھ رہے ہو اس کا پیدائشی نام کچھ اور نہیں ہے، یہی ہے. اب فائدہ ہوا نہ ہوا؟ بولے. اب یعنی جملہ وہی ہے، موضوع کو اور اعتبار سے لیا گیا، معمول کو، موضوع کو جس اعتبار سے لیا گیا، معمول بعض اوقات وہ فائدہ زائدہ کرتا ہے، بعض اوقات فائدہ زائدہ نہیں کرتا. وہ فائدہ زائدہ کرے تو عمل درست ہے، فائدہ زائدہ نہ کرے تو عمل درست نہیں. سمجھے؟ یہ تحقیق کے مقام ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، اگر اس لحاظ سے لیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، الثابتات فی نفس الامر ثابتات فی نفس الامر، لغو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے معنی کریں ما نعتقد ہا ثابتات فی نفس الامر، جب ما نعتقد ہا ثابتات فہی ثابتات فی نفس الامر. جملہ وہی ہے، اعتبارات بدلے تو اب یہ حکم درست ہو گیا. بات آئی ہے ذہن میں؟ وہی بات ہی کر رہے ہیں. یہ تحقیق کے مقام ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ نکلا کہ تمہارا اعتراض اور اعتبار سے تھا، ہمارا اعتراض اور اعتبار سے. تم نے اعتراض جو کیے وہ اور لحاظ سے کیے، ہم نے جو جواب دیے وہ اور لحاظ سے دیے. میں 5 منٹ میں آ جاتا ہوں، لائیو جو ہے نا وہ چل رہا ہے. بات سمجھے میں؟ مانا کریں. تحقیق اس کی یہ ہے کہ شے کبھی ہوتے ہیں اس کے لیے مختلف اعتبارات، ہوتا ہے اس پر حکم کسی چیز کے ساتھ مفید ان اعتبارات میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہوئے سوائے دوسرے بعض کے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے انسان جب پکڑا جائے اس حیثیت سے کہ وہ کوئی جسم ہے، جسم ما، تنکیر نکارت، کوئی جسم. الانسان، اب گویا کہ آپ نے کہا جسم ما، کیا کوئی بھی جو جسم ہے. اب آپ نے کہا حیوان، هذا الانسان ہو یا هذا الجسم حیوان. آپ نے کیا کہا؟ یہ جو جسم ہے یہ حیوان ہے، یہ جو جسم ہے یہ حیوان ہے. ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب درست ہے کیونکہ موضوع سے اس کی جسمیت کا افادہ ہو رہا ہے. حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، موصوف بالحیوانیت ہے. اس قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب جب حکم لگایا حیوان کا تو وہ مفید ہے، وہ فائدہ دے رہا ہے جو موضوع سے حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ برخلاف کس کے؟ آپ کو الانسان ہو یعنی الحیوان ناطق ہو، الانسان کو بمانا حیوان ناطق کر لیا. آپ نے کہا جو حیوان ناطق ہے وہ حیوان ہے، اضافی فائدہ موضوع سے حاصل ہو چکا، معمول سے تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہے جائے کہ اس سے زائد ہو فائدہ، اس لیے یہ حکم لغو ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اصل کلام یہ حقائق الاشیاء ثابتہ، اگر ہم اس لحاظ سے لیتے، دونوں کو نفس امر کے لحاظ سے لیتے
تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہم نے اور اعتبارات سے لیے، یہ درست ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان جب پکڑا جائے اس حیثیت سے کہ وہ کوئی جسم ہے، ہوگا اس پر حکم حیوانیت کے ساتھ مفید. الانسان و حیوان، یعنی ھذا الجسم و حیوان، کیا؟ اور جب پکڑا جائے اس حیثیت سے کہ وہ حیوان ناطق ہے. اب آپ نے کہا الحیوان ناطق، الانسان و حیوان کا کہ معنی آپ نے کی ذہنی طور پر الحیوان ناطق، الحیوان ناطق و حیوان ہوگا یہ لغو. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا.